خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، یعنی اس نے مذبح بنایا۔ ابراہیم کو خدا وہاں پر دکھائی دیتا ہے، یہ وہیں پر مذبح بنا لیتا ہے۔ آگے پڑھے، اور وہ وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ یہ نہیں کہ اس نے قربان گاہ بنائی اور دعا نہیں کی، یہ نہیں کہ میں اور آپ خداوند کے حضور آئیں اور گیت ہی نہ گائیں، یہ نہیں کہ میں اور آپ خداوند کے حضور آئیں اور دعا ہی نہ کریں، اس نے وہاں پر دعا کی۔ اب دیکھیں، ایک جگہ پر سے خدا نظر آتا ہے، یہ وہاں پر مذبح بناتا ہے، قربان گاہ بناتا ہے۔ وہاں سے وہ آگے جاتا ہے ایک اور جگہ پر، پتہ نہیں کتنی میل دور، کتنے کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پر بھی کیا کرتا ہے، اس کو علم تھا کہ میں نے یہاں پر کچھ دیر رہنا ہے، یہ وہاں پر بھی مذبح بناتا۔ پہلی ترجیح ابراہیم کی زندگی کے اندر کیا تھی؟ خدا، دعا، پہلی ترجیح، پہلا کام، فرسٹ پریورٹی خدا اس کی زندگی میں تھا۔ ایسے ہی ایمانداروں کا باپ نہیں بنا جاتا، ایسے ہی خدا کے ساتھ انکاؤنٹرز نہیں ہوتے۔ پہلی ترجیح خدا، ہر بات میں پہلی ترجیح، دن کے وقت پہلی ترجیح خدا، دوپہر کے وقت پہلی ترجیح خدا، فیصلے کرنے میں پہلی ترجیح خدا، پہلے پھل خدا کے لیے، زمین کا حاصل خدا کے لیے، دے کی ہدیے خدا کے لیے، میرے بچے خدا کے لیے، میرے بچے سنڈے اسکول جائیں گے، پہلی چیز خدا کی، ہر بات میں پہلی ترجیح خدا کو دے۔ خدا پھر مجھے اور آپ کو پہلی ترجیح، میں تیرا نام سرفراز کروں گا، میں تجھے عزت بخشوں گا۔ کتنے جو خدا کو عزت، جنہوں نے خدا کو عزت دی اور خدا نے آپ کو عزت نہ دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ زندہ خدا، وہ غیور خدا، کائنات کا مالک ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ باتوں میں سچا خدا ہے۔ آمین۔ آپ خدا کو عزت دیں، آپ خدا کو پہلی ترجیح دیں، یہ ہو نہیں سکتا خدا آپ کو اور آپ کی نسل کو پہلی ترجیح نہ دے۔ وہ بحال کرے گا، وہ آپ کا نام سر بلند کرے گا۔ آج لوگ ناماں دے پیچھے، میری تصویر بھی پہنا فلیکس پہ آ جائے، آج لوگ انہاں چیزاں دے پیچھے، مینوں اگے اگے کیتا جائے، مینوں ہی اگے بٹھایا جائے، مجھے بھی یہ کیا جائے، مجھے نو نو نو۔ آپ خدا کو آنر کرے، خدا آپ کو آنر کرے گا۔ آپ خدا کے نزدیک جائیں، خدا آپ کے نزدیک ہوگا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ میں تیرا نام سرفراز کروں گا، خدا کہتا ہے۔ اب یہ بندہ خدا کا نبی جہاں پر جاتا ہے پہلی چیز یہ مذبح بناتا ہے۔ مجھے پہلی چیز جو کرنی ہے، ابراہیم کی زندگی میں یہ بات تھی، میں نے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، میں نے خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میں نے خدا کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، میں خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مذبح خدا سے باتیں کرنے کی جگہ، مذبح خدا کے ساتھ گفتگو، خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی جگہ، مذبح وہ جگہ دعا میں ہونا، وہ کہ میں اور آپ خدا سے باتیں کرتے۔ مذبح کی جگہ وہ جگہ جہاں ہمارا جسم ختم ہوتا، ہماری عادتیں ختم ہوتی، اور خدا اپنے جیسا ہمیں حبیب بناتا، خدا اپنا مزاج ہمیں دیتا، خدا اپنا مائنڈ ہمیں دیتا، خدا اپنی سوچیں ہمیں دیتا، اور ہم خدا کی مانند بنتے چلے جاتے۔ ہم خدا نہیں ہو سکتے پر خدا کی خوبیاں ہمارے اندر ہو سکتی۔ مذبح پر، دعا کی جگہ پر، آمین۔ تو یہ کیا کرتا تھا؟ ہر جگہ مذبح بناتا تھا۔ کچھ ہوا اس کی زندگی میں، آگے پڑھیں اور نامی آئے، اور ابراہیم سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ 10ویں آیت، اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہیم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ آگے آپ کو کہانی کا پتہ بھی ہے، میں شارٹ کروں گا اس کو۔ وہاں جب اس ملک میں جہاں پر یہ تھا، جہاں سے تو یہ اس ملک سے آگے جنوب کی طرف سفر کرتا کرتا چلا گیا، اور وہاں پر کال پڑا اور ابراہیم مصر کو چلا گیا۔ پرانے عہد نامے میں جو مصر ہے، آج کی بات نہیں میں کر رہا، آج کے مصر کی نہیں میں بات کر رہا، پرانے عہد نامے میں مصر جو تھا، فرعون بادشاہ وہاں پر حاکم تھا، موسیٰ کے ٹائم پر بھی، اور یہاں پر بھی ہم تو لگتا ہے کہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نام فیرو یا فرعون اس کو نام دیتے تھے، یہاں پر بھی وہ فرعون بادشاہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کی بیوی ساری یا سارا بھی ابراہیم کے ساتھ تھی۔ بائبل میں کہا وہ بڑی خوبصورت تھی،
اور یہ اپنی بیوی سے جب اس شہر میں مصر میں داخل ہوتا ہے تو یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے ابراہیم دیکھ تو ایک خوبصورت عورت ہے اور تجھے وہ پکڑ لیں گے اور مجھے وہ مار دیں گے، تو تو ایسا کرنا، تو یہ نہ کہنا کہ میں تیری بیوی ہوں، بلکہ تو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اب سارا کو پکڑ کر یا اپنی جان بچانے کے لیے سارا کو پکڑ کر وہ لے جاتے ہیں فرعون کے سامنے، فرعون کے محل میں اس عورت کی خوبصورتی کی تعریف ہوتی ہے، وہ عورت وہاں پر پہنچائی جاتی ہے۔ ابراہیم کو گائے بیل بھیڑ بکریاں گدھے غلام لونڈیاں وغیرہ ملتے ہیں، اونٹ اس کے پاس کافی، وہ اس کو دے دیتا ہے۔ پر خدا دیکھ رہا تھا، خدا نے فرعون کو سارا کے ساتھ کوئی بدی نہ کرنے دی، بلکہ خدا نے کیا کی بلائیں نازل کی۔ خدا نے بلائیں فرعون پر، اس کے جانوروں پر، اس کے سارے کچھ پر جو ہے وہ بلائیں نازل کی، اور تب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ ابراہیم کی بیوی ہے، اس کی بہن نہیں ہے، اور وہ ابراہیم کو بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا، کہ تو نے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے، تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ تیری بہن ہے، اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے، دیکھ لے یہ تیری بیوی کیا ہے، حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور پھر تب ابراہیم وہاں سے جو ہے وہ واپس آتا ہے۔ ایمانداروں کا باپ، خدا کا نبی، لیکن جھوٹ بول گیا، یہ میری بیوی نہیں ہے، تو کہہ دینا میں اس کی کیا ہوں، بہن۔ بے شک یہ نبی ہے تو انسان، خدا پاک ہے، خدا کامل ہے، انسان کبھی بھی کامل نہیں ہے، کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ یہ بھی یہاں پر غلطی کر گیا، جھوٹ بول گیا، خود غرض ہو گیا، تو چلی جا، تو کہتے چلی جا، میں تو بائبل پڑھ لا، تو دعا کر لا، ساڑھے مردہ دی نیچر ہے، تو اگر کڑیاں مڑے نو لے کے چل جا، سی جانتے ٹھیک ہے، کوئی ہمیں پرواہ، لکھا بائبل میں پس مرد ہر جگہ ہاتھ اٹھا کر، نہیں پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے۔ مرد، یہ بائبل کہہ رہی مردوں کے لیے، کیا کریں، حکم ہے، حکمیہ جملہ ہے، کیا کریں، آرڈر ہے خدا کی طرف سے۔ ساڑھے مردوں نے دعا کی تو کہہ پتہ نہیں کنی کنی عمر ہوگی، دعا ہی کس کے سے سامنے کر سکتے۔ پس مرد ہر جگہ پر، ہر جگہ پر، شادی ہے وہاں پر، فوتگی ہوگی وہاں پر، ساڑھے فوتگی ہو جائے سیاست شروع، پادریاں تے گلنا شروع، فلاں یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، تسلی کی بات نہیں وہاں پر کریں گے، کلام کی بات، کیونکہ مردوں کے پاس کلام نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے پاس دعا نہیں ہے۔ پس مرد ہر جگہ پر اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ برکت دیا کریں، شفا کی بات مرد کیا کریں، رہائی کی بات مرد کیا کریں، تازگی کی بات مرد کیا کریں، ایک دوسرے کی برکت کی بات مرد کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے شفاعت میں کھڑے ہونے کی مرد بات کیا کریں۔ مرد پیچھے کیوں رہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں اگر پڑھیں اناجیل کے اندر تو وہاں پر لکھا ہے 5000 تو مرد ہی مرد تھے، مردوں کا ذکر، یسوع کے ساتھ 5000 مرد ہوتے تھے، عورتوں کا ذکر کم ہے۔ آج مرد فرق ہو گیا۔ اس مرد نے بھی کیا کیا، اپنی بیوی کو آگے کر دیا اور مشکل پڑا، لیکن خدا کا عہد ابراہیم اور سارہ کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویہ۔ خدا سچا باتوں میں، خدا کبھی عہد نہیں توڑتا اپنے۔ خدا نے ابراہیم اور سارہ کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ خدا نے ابراہیم اور سارہ سے کہا تھا تیرے جو اولاد ہوگی اس کے وسیلے سے میں قوموں کو، نسلوں کو، قبیلوں کو برکت دوں گا۔ آمین۔ خدا کبھی اپنے عہد سے غافل نہیں ہوتا۔ خدا سوتا نہیں ہے، خدا اونگتا نہیں ہے کہ اس وقت جب سارہ فرعون کے محل میں پہنچا دی گئی تو خدا اس وقت سو رہا تھا، خدا کوئی کام کرے تو نو، ایوری ٹائم ہر جگہ پر وہ موجود ہے، اور ہر وقت وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ اس وقت امریکہ میں بھی، وہ اس وقت مصر میں بھی، وہ اس وقت سعودی عرب میں بھی، وہ اس وقت پاکستان میں بھی، اور اس وقت وہ شانتی نگر کے اندر بھی۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کو علم تھا کہ ابراہیم کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچائے گی، خدا نے بلائیں وہاں پر نازل کی، خدا نے وبا وہاں پر بھیجنا شروع کر دی، فرعون پریشان، محل پریشان۔ اگر خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اگر خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ، خدا آپ کے بچوں کو بھی کچھ نہیں ہونے دے گا، خدا آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہونے دے گا، خدا آپ کے شوہروں کو کچھ نہیں ہونے دے گا، خدا تیری بیٹیوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ میں اور آپ خدا کے عہد کیجئے، میں اور آپ وعدہ توڑ سکتے، خدا کبھی عہد نہیں توڑتا۔
हालेलुया। मैं से खुदा के लिए शुक्रगुजार जो हमारे साथ है और अपने अहद निभाना जानता है। आमीन आमीन। इसको समझ आ गई।